بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ عزیز طلبہ، آپ جانتے ہیں اردو 11ویں میں ہم اس وقت موجود ہیں اور ہم نے اپنے جو سبق ہم نے شروع کر رکھا ہے، جس کو ہم ابھی تک اپنی پچھلی تقریباً ایک ہفتے کی کلاسز میں پڑھ رہے ہیں، وہ ہے اور پاکستان بن گیا۔ صنفی ادب کے حوالے سے آپ سب واقف ہیں سے کہ یہ ایک ناول ہے خدیجہ مستور کا آنگن۔ اس کا ایک اقتباس یا ایک باب آپ کہہ لیجئے، وہ ہم نے لیا تھا، جس کو ہم نے زبان شناسی کی ذیل میں پڑھنے کے حاصلات تعلم، کچھ لکھنے کے اور بات چیت کے حاصلات تعلم کے ساتھ اب تک مکمل کر لیا ہے۔ آج ہماری جو صلاحیت ہے وہ لکھنے سے متعلق ہے، 7واں سبق ہے چونکہ، اور ہم اس کو 7ویں حصے میں پڑھیں گے، تو یوں سبق نمبر 7.7۔ اور حاصل تعلم کیا ہے آج کا ہمارا؟ منتخب اقتباسات انگریزی سے اردو۔ جیسے کوئی بھی آپ پیراگراف جس کو آپ منتخب کر لیتے ہیں، اس کو انگریزی سے اردو کے اصل معنی و مفہوم اور مقاصد کو برقرار رکھتے ہوئے تراجم کر سکے۔ آپ جانتے ہیں ہم اس وقت بائی لنگول پہ چل رہے ہیں، ہم اپنے جو قومی زبان ہے اردو، اس کو بھی پڑھتے ہیں، اس میں بھی ہیں، اور کچھ ہمارے مضامین، بلکہ اکثر مضامین جو ہیں وہ انگریزی زبان میں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جب خاص طور پہ ہم ادب کی یا سمجھ کی یا فہم کی بات کرتے ہیں، تو اس وقت اردو انگریزی ادب کو سمجھنے کے لیے یا انگریزی اقتباسات کو سمجھنے کے لیے، جس میں آپ مضامین پڑھتے ہیں، آپ کالمز پڑھتے ہیں، آپ فیچرز پڑھتے ہیں، تو ان کو سمجھ کر پڑھنا اور اردو زبان میں ترجمہ کرنا ہمارا آج کا مقصد ہوگا، اور ترجمہ بھی اس طرح سے بامحاورہ ترجمہ کرنا کہ اصل معنی اور مفہوم جو ہے وہ نہ بدلے اور نہ اس پہ فرق آئے۔ اچھا جی، سب سے پہلے آپ سے چھوٹے چھوٹے سے کچھ سوال ہیں، وہ آپ مجھے بتائیں گے۔ کیا آپ نے کبھی کسی اور زبان میں لکھی ہوئی کوئی کسی بھی عبارت کا اردو ترجمہ پڑھا ہے؟ ابھی ہم بات صرف پڑھنے کی کر رہے ہیں۔ کسی بھی زبان میں جو عبارت لکھی ہوئی ہو، اس کا اردو ترجمہ کیا گیا ہو، تو آپ کی نظر سے کبھی ایسی کوئی چیز گزری؟ خواہ وہ پنجابی ہو، انگریزی ہو، عربی ہو، فارسی ہو، یا علاقائی زبانوں میں ہو؟ کچھ پڑھا آپ نے لقمان؟ ہاں جی، عربی کا آپ نے اردو میں ترجمہ جو ہے اس کو آپ پڑھ چکے ہیں۔ اچھا آئمہ، آپ نے کسی اور زبان میں لکھی ہوئی کوئی کتاب یا کوئی ایسی چیز جس کا اردو میں ترجمہ پڑھا ہو؟ آئمہ، آپ کو یہ تو ہے کہ ہم نے اپنی ضرورتاً ہم انگریزی کی مختلف سٹوریز ہوتی ہیں، مضامین ہوتے ہیں ہمارے کانٹینٹ میں بھی، جیسے شامل ہوتے ہیں کچھ مضمون یا اقتباس، ان کو ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ دیکھیں، ہم نے عربی کو بھی تو اردو ترجمہ کے ساتھ پڑھا ہے نا۔ قرآن پاک جو عربی زبان میں لکھی گئی ہے، اس کے بھی مختلف اسباق، صورتیں، ان کو سمجھنے کے لیے کیا ہم ان کا اردو ترجمہ نہیں پڑھتے؟ اچھا جی، اس کے بعد ہے نا، تو وہ بھی کسی اور زبان میں لکھی ہوئی ایک کتاب ہے نا۔ اچھا، آپ کس زبان کا ادب پڑھ کر اردو میں ترجمہ کرنا چاہیں گے؟ اگر آپ کو یہ آزادی دی جائے کہ آپ کسی بھی زبان کو سیکھیں، پڑھیں، اور پھر اس زبان کا جو لٹریچر ہے، خاص طور پہ میں اردو ادب کی اگر بات کروں، تو آپ لوگ کس زبان کے ادب کا اردو ٹرانسلیشن یا اردو ورژن جو ہے وہ پڑھنا چاہیں گے؟ آپ کو کیا شوق ہے کہ کس زبان کا میں لکھا ہوا جو ادب ہے اس کے بارے میں آپ جانیں، لیکن جب وہ اردو ترجمے کی صورت میں موجود ہو؟ میم عربک کی عربی زبانی، کیونکہ قرآن پاک بھی اس میں لکھا ہوا ہے، اور باقی بھی مطلب ایک اسلامک لینگویج ہے جو کہ سعودی عرب میں بھی، مکہ مدینہ میں بھی بولی جاتی ہے، تو زیادہ یہی ہے کہ اس کو ہی پڑھ کے سمجھا جائے۔ اس زبان میں عربی کا جو ادب ہے اس کو آپ اردو میں ترجمہ اس کی کتابوں کا پڑھنا چاہتے ہیں۔ اچھا، ایک اور آپ کو بتاتی چلوں کہ عربی کے ساتھ ساتھ اگر آپ فارسی ادب کو بھی دیکھیں تو وہ بھی بہت وسیع ہے، اس میں بھی بہت وسعت ہے۔ خاص طور پہ آپ نے شاید سعدی شیرازی کا نام سنا ہو، مولانا رومی کا نام سنا ہو،
ان کا جو فارسی کلام ہے، جو حکایات ہیں، جو زندگی سے متعلقہ ان کے تجربات ہیں، اگر آپ ان کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ اس میں بھی کتنی گہرائی اور کتنی وسعت ہے۔ تو اگر آپ کو کبھی موقع ملے اور آپ کے پاس انتخاب کی سہولت بھی موجود ہو تو آپ ضرور فارسی ادب کو بھی دیکھیے گا۔ اچھا جی، اب مجھے بتائیے کہ کیا انگریزی زبان کے علاوہ کسی زبان میں، انگریزی زبان کے علاوہ کس زبان میں لکھی ہوئی تحریر کا اردو ترجمہ کرنا ممکن ہے؟ انگریزی کے علاوہ آپ کے خیال میں کس زبان میں اردو ترجمہ کرنا ممکن ہوتا ہے؟ پشتو ادب کا بھی ٹھیک ہے، ساریوں کا نہیں کر سکتے، ہر زبان میں کیا جا سکتا ہر ہے۔ زبان کا کیا جائے، شاباش، ہر زبان میں، ہاں ہر زبان میں جو ادب لکھا ہوا ہوتا ہے، ہر زبان میں جو ادب تخلیق کیا جاتا ہے اس کا اردو ترجمہ کیا جاتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے یا اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ جس وقت آپ کے پاس، جیسے فرض کریں آپ چینی زبان میں، چائنیز میں کچھ پڑھتے ہیں، یا آپ کے ساتھ آپ ایسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں، آپ ایسی جگہ پہ موجود ہیں، آپ پڑھنے کے لیے اگر چائنا جا چکے ہیں، تو اس سے میں کیا ہوتا ہے کہ جب تک آپ ان کی زبان پہلے سیکھتے ہیں، جب تک نہیں سیکھتے تو آپ کیا کرتے ہیں، ان چیزوں کو اردو ٹرانسلیٹ کر کے اردو ترجمہ جو ہے اس کو پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ترجمہ جو ہے وہ کسی بھی زبان میں ہو سکتا ہے نا، جیسے اب چینی زبان میں ہے، کچھ اطالوی میں لکھا ہوا ہے، کچھ اور کسی زبان میں لکھا ہوا، تو آپ اس کا اردو ترجمہ کرتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں نا۔ اچھا جی، ہم اردو ترجمہ کیوں کرتے ہیں؟ سب سے اہم سوال کہ ہمارا آج کا حاصل تعلم ہے کہ انگریزی اقتباسات کا بامحاورہ اردو ترجمہ کر سکیں۔ تو یہاں پہ سوال یہ ہے کہ ہم اردو ترجمہ کیوں کرتے ہیں، ہمیں اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ سب سے پہلے اس لیے کہ ہم علمی مواد تک رسائی چاہتے ہیں، ہے نا؟ ہم ترجمہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہمیں دوسری جو ثقافتیں ہیں، جو دوسری زبانیں ہیں، ان کے علمی مواد تک ہمیں رسائی حاصل ہو، ہم اس کے بارے میں جان سکیں۔ جس بھی زبان میں علمی مواد موجود ہوتا ہے، مختلف تحقیقات ہوتی ہیں، مقالے لکھے جاتے ہیں، اچھا مختلف طرح کا جو سائنسی مواد خاص طور پر، اور جیسے آج کل اگر میں آئی ٹی کی بات کروں تو آئی ٹی سے متعلقہ جتنا بھی مواد انگریزی یا دوسری زبانوں میں موجود ہے، ان کو سمجھنے کے لیے یا ان تک رسائی حاصل کرنے کے لیے بھی ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ چھوٹے بچوں کو عام طور پر آپ کی شاید نظر سے وہ کتابیں گزری ہوں، جیسے انبیاء کرام کی جو واقعات پہ مبنی بکس ہوتی ہیں، جو کتابیں ہوتی ہیں، وہ کیا ہوتا ہے، وہ بائی لنگول بنائی جا رہی ہیں انگریزی زبان میں۔ میں نے ابھی کچھ وقت پہلے کی بات ہے جب تو میں نے کچھ کتابیں خریدی بچوں کے لیے، جس کا جو کتاب ایسے تھی کہ اس کا ایک صفحہ تو انگریزی میں لکھا ہوا تھا اور دوسرے صفحے پہ اس کی اردو ٹرانسلیشن تھی، اور یہ انبیاء کرام کے جو قصے تھے ان کی کتابیں تھیں۔ اس سے کیا ہوا کہ جو بچے انگریزی سمجھنا جانتے ہیں وہ انگریزی سمجھتے ہیں، جو اردو سمجھ سکتے ہیں انہوں نے اس کو اردو میں پڑھا، اور پھر اس سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ بچوں نے پہلے انگریزی میں پڑھا اور پھر جہاں ان کو دقت ہوئی سمجھنے میں اس مفہوم کو، اس مواد کو، وہاں پہ انہوں نے اس کو اردو میں سمجھا۔ تو ہم کسی بھی زبان کے میں موجود جو علمی مواد ہوتا ہے اس تک رسائی کے لیے ہم ترجمہ کرتے ہیں اور ترجمہ سیکھتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا بڑا سب سے جو اہم نقطہ ہے وہ ہے ثقافتی رابطہ۔ آپ کو پتہ ہے جو ادب ہوتا ہے وہ کسی بھی ثقافت کا، کسی معاشرے کا، وہاں کے رہن سہن کا، وہاں کے رسم و رواج کا عکاس ہوتا ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ انگریز جو ہیں ان کا طرز حیات کیا ہے، ان کی رسم و رواج کیا ہیں، ان کا رہن سہن کا انداز کیا ہے، وہاں پہ کون سی رسوم جو ہیں وہ کس طبقے میں پائی جاتی ہیں، وہ اپنی زندگیاں کس نہج پہ گزارتے ہیں، یہ ہم ان کے ناول، ان کے افسانے، ان کے ڈرامے، ان کی کہانیاں پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے نا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ہم ان کی ثقافت سے واقف ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جو اردو زبان میں جو ڈرامے، جو ناول، افسانے وغیرہ، مضامین، داستانیں لکھی گئیں، ان کو جب انگریزی میں یا کسی اور زبان میں ترجمہ کیا جاتا ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ہمارے ثقافت سے واقف ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر میں خاص طور پہ یہ بات کہوں کہ پشتو ادب، ویسے تو ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہمیں بہت سی چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، لیکن اگر ہم مخصوص طور پر علاقائی رسم و رواج کی یا ثقافت کی بات کریں تو اس سے شاید ہم اتنے اچھے سے واقف نہیں ہوتے
اس کا ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم سوشل میڈیا کا استعمال کریں، میڈیا کا استعمال کریں اور ان چیزوں سے واقف ہوں۔ ایک طریقہ ہوتا ہے جس کو میں زیادہ مضبوط سمجھتی ہوں، وہ ہے کتاب پڑھنا۔ آپ جب پشتوں میں، جیسے رحمان بابا کی شاعری ہے، آپ ان کی شاعری کو پشتوں میں نہیں سمجھ سکتے، لیکن ان کی اس شاعری کی کتابیں جو ہیں وہ اردو میں ترجمہ کی ہوئی موجود ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہمیں ان کے اس ثقافت کا پتہ چلتا ہے۔ تو ہم بین الاقوامی ادب جو ہے یا فلسفہ جو ہے یا ان خیالات کو جو ایک مصنف اپنے جسم کا اظہار کرتا ہے یا جس کو اپنی تحریر میں لاتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بھی ترجمہ کرتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ کیا وجہ ہوتی ہے جی؟ زبان کی ترقی کے لیے آپ کو پتہ ہے کسی بھی زبان کی ترقی کا دار و مدار اس کے ادب پر، اس کے لٹریچر پر ہوتا ہے۔ اگر اردو ادب میں کتابوں کا ذخیرہ زیادہ ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری زبان میں ترقی آئے گی، اس میں وسعت آئے گی۔ آپ نے اکثر کتابیں پڑھی ہوں گی، جیسے ابھی ہم نے اس میں ایک ترجمہ کیا ہوا ہمارا جو 5واں سبق تھا، وہ غالباً آپ کی کلاس کو ہی میں نے پڑھایا تھا، وہ سندھی ادب سے ترجمہ کیا ہوا تھا، جو ہم نے افسانہ پڑھا چیدی والا، ہے نا، وہ سندھی ادب سے آیا تھا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم جب اردو زبان میں اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں، تو ہماری اپنی زبان بھی ترقی کرتی، ہم اپنی اس میں نئی اصطلاحات، تراکیب کا استعمال کیا جاتا ہے، مختلف محاورات اور ضرب الامثال جو پہلے استعمال ہوتے تھے اور اب نہیں ہو رہے، یا جو ابھی ہم لگتا ہے کم ہے، ہم ان کو استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، بہت سے نئے تصورات جو ہم کسی اور ادب میں پڑھتے ہیں، ان کو ہم اپنی زبان میں ترجمہ کر کے جب لاتے ہیں تو ہماری زبان کی ترقی ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جی ہم کیوں ترجمہ کرتے ہیں؟ تعلیمی فروغ کے لیے۔ بڑا اہم یہ بھی ایک نقطہ ہے، میں نے آپ کو ابتدا میں بھی کہا کہ آپ نے فرض کریں آپ کی فیلڈ ہے آئی ٹی سے ریلیٹڈ، اب آپ کو آئی ٹی سے ریلیٹڈ جتنا مواد مل رہا ہے وہ یا تو جاپنیز زبان میں لکھا ہوا، جاپانی زبان میں لکھا ہوا ہے، یا وہ انگریزی میں لکھا ہوا ہے، یا فرانسیسی میں لکھا ہوا ہے۔ آپ اب کیا کریں گے اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے؟ یقیناً اس کا ترجمہ کریں گے، کیونکہ نہ تو آپ جاپانی جانتے ہیں، نہ آپ فرانسیسی جانتے ہیں، نہ انگریزی اس طرح سے جانتے ہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، اس سارے مواد کو جو ہمیں اپنی تعلیمی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے، اس مواد کو اردو زبان میں اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر اس کو ہم اپنی روزمرہ گفتگو کا حصہ بناتے ہیں، اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے تعلیمی سفر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو تعلیم کے فروغ کے لیے بھی ترجمہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، یا اس لیے ہم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جی پیشہ ورانہ مواقعوں کے لیے ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ ترجمے کی مہارت جو ہے وہ طلبہ کو مختلف پیشہ ورانہ میدانوں میں مواقع فراہم کرتی ہے۔ جیسے یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے جی، جیسے صحافت، اشاعت، بین الاقوامی تعلقات جس کو ہم انٹرنیشنل ریلیشنز یا آئی آر کہتے ہیں، ان سب کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ انگریزی سے واقف ہونا یا انگریزی میں بہت اچھا ہونا یا مہارت حاصل ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم چونکہ اردو جانتے ہوتے ہیں، پنجابی جانتے ہیں، اگر آپ کسی اور صوبے سے ہیں تو آپ سندھی، بلوچی، براہوی وغیرہ جانتے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کی انگریزی اتنی اچھی ہوتی ہے کہ آپ اس کو اپنی بات کو انگریزی میں کر سکتے ہیں، یا اگر آپ کسی کا، خاص طور پہ اگر میں صحافت یا بین الاقوامی تعلقات کی بات کروں، کسی غیر ملکی کا انٹرویو کر رہے ہیں تو آپ اس وقت ہی اچھے سوالات کر سکتے ہیں یا اس کے جواب کو سمجھ سکتے ہیں اور دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں اردو زبان میں، جب آپ کو اس زبان سے اردو میں ترجمہ کرنا آتا ہو۔ ٹھیک ہے، یہ تو بات ہوگی ترجمہ کرنا کیوں ضروری ہے۔ اب ہے جی انگریزی سے اردو ترجمہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آئمہ آپ کے خیال میں کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ آپ کو اگر کوئی میں ایک اقتباس دوں تو آپ کیسے اس کی ٹرانسلیشن کریں گی؟ میم ورڈ بائی ورڈ، جیسے جو انگریزی کا لفظ ہوگا اس کو مطلب اس کی اردو جو ہوگی وہ لکھتے جاؤ۔ تو فرض کریں آپ کے پاس آپ کی جو سیکنڈ سٹوری ہے انگلش کی بک کی، میں آپ سے کہتی ہوں آپ اس کا ایک پیسج لیجئے اور اس کا ترجمہ کریں، تو آپ کیسے کریں گی؟ کیا آپ اس کے ہر ورڈ کا میننگ لکھتی جائیں گی اردو میں؟ نہیں میم، مطلب جو مشکل الفاظ ہوں گے نا ان کے جو اردو میں معنی ہوں گے یا اس کا جو اردو میں صحیح والا ہوگا وہ لکھ کر، اور باقی جو ہوتا ہے وہ ریڈ کر کے سمجھ آ جاتی نا، تو اس اردو میں اس کے مطلب سارے لائک
بالکل ٹینسز صحیح کو ہے. دھیان میں رکھتے ہوئے. ہاں اس طرح ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، جو عبارت ہوتی ہے اس کو غور سے پڑھتے ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ، ایک مرتبہ متن اور مفہوم واضح نہ ہو تو پھر ہم اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں، کیونکہ جیسے جیسے آپ بڑی کلاسز میں جاتے ہیں تو زیادہ ٹیکنیکل ورڈز یا زیادہ جو فریزل وربز اور اس ٹائپ کی جو اصطلاحات ہیں وہ زیادہ استعمال ہونا شروع ہوتے ہیں. ایسے تمام الفاظ جو نئے اور اہم ہوں انہیں خط کشید کر لیا جاتا ہے. تیسرا پوائنٹ کہ ان کو ہم انڈر لائن کر لیتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں، ہم ان کے معنی تک رسائی حاصل کرتے ہیں، اس لیے خط کشید کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم ڈکشنری کا استعمال کرتے ہیں اور ہم ان ورڈز کے میننگ تلاش کرتے ہیں. اچھا، جب بھی ہم نے عبارت کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے، کسی پیسج کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے، تو ہم اس کا ترجمہ ہمیشہ لفظی معنی کے بجائے با محاورہ کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک ایک لفظ لکھتے جائیں اور اس کا آپ پورا جملہ سمجھ لیتے ہیں اور جو اس کا درست معنی اور مفہوم بنتا ہے، جس سے اس کا اقتباس کا جو اصل معنی ہے وہ قائم رہے، وہ لکھتے ہیں. اور عبارت، جو ابھی آئمہ نے بات کی کہ جس زمانے میں عبارت لکھی جاتی ہے ترجمہ بھی اسی زمانے میں کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ایک سٹوری ہے جو پاسٹ میں ہوئی، پاسٹ میں لکھی گئی، اور آپ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے اس کو ساری فعل حال میں یا فعل مستقبل میں اس کا ترجمہ کر دیں. اسی طرح سے آپ کوئی مضمون پڑھ رہے ہیں جو 2025 سے متعلقہ لکھا گیا ہے، وہ یقیناً اس میں فعل مستقبل کا ذکر ہوگا، تو آپ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے اس کو پچھلے زمانے کے ساتھ منسلک کر دیں. تو ایک بنیادی اصول یہ بھی ہوتا ہے جس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس زمانے میں بات ہو رہی ہے ترجمہ بھی اسی زمانے میں کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اس کے بعد آپ لوگوں کے لیے میں نے ایک اقتباس یہاں پہ لکھا ہے. ٹھیک ہے، اس کا کس طرح سے ترجمہ کیا جائے گا، سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں. آپ نے آئمہ آپ لوگوں کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے کچھ ورڈز انڈر لائن ہوئے ہوئے، جیسے ایجوکیشن پلیز اے وائٹل رول ان شیپنگ این انڈیویجولز فیوچر. اٹ پرووائڈز دا نالج، اسکل اینڈ ویلیوز needed to succeed in life. Through education, people can improve their critical thinking, solve problems, and make informed decisions. It is not just about gaining qualifications, but also about personal growth and becoming a responsible member of society. اب اس میں کچھ ورڈز ایسے ہیں جن کو میں نے پہلے سے انڈر لائن کر لیا تھا، جیسے وائٹل، شیپنگ، اسکلز، ویلیوز، امپروو، کریٹیکل تھنکنگ، انفارمڈ ڈیسیژنس، کوالیفیکیشنس. تو یہ وہ تمام الفاظ ہیں کہ جو اس اقتباس میں آپ کے لیے نئے ہیں. اب آپ کیا کریں گے کہ سب سے پہلے آپ ان کے معنی تلاش کریں گے، اور اسی طرح سے آپ ان کے معنی بھی میں نے انڈر لائن کیے. تعلیم فرد کے مستقبل کی تشکیل. اب وائٹل کا پہلے ہم نے اس طرح سے لکھ لیے معنی. اہم کردار یعنی تشکیل شیپنگ، اور وائٹل اہم. ٹھیک ہے جی. جو الفاظ آپ نے وہاں پہ خط کشید کیے انہی کے آپ نے معنی اسی طرح سے لکھنے، اور وہ معنی بھی اسی لیے خط کشید کیے گئے. یہ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے ضروری علم، مہارتیں اور اقدار فراہم کرتی ہیں. تعلیم کے ذریعے لوگ تنقیدی سوچ کو بہتر بناتے ہیں. اب یہاں پہ آپ دیکھتے جائیں، ٹھیک ہے، اور درست فیصلے کر سکتے ہیں. یہ صرف قابلیت حاصل کرنے کا نام نہیں بلکہ ذاتی ترقی اور معاشرے کا ذمہ دار رکن بننے کا بھی ذریعہ ہے. تو یہ آپ کا ایک بامحاورہ ترجمہ ہے، اور اسی طرح سے آپ نے اس کو الفاظ کو الگ الگ معنی لکھنے کی بجائے بامحاورہ انداز میں کرنے. اچھا جی، کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ایک اقتباس ہے جس کو آپ نے ابھی کلاس میں جس کا ترجمہ کرنا ہے، اور اگر آپ اپنی کتاب کو دیکھیں تو کتاب کا سوال نمبر 3، ٹھیک ہے، کتاب کا سوال نمبر 3 دی گئی انگریزی عبارت کا مقصد سمجھتے ہوئے اصل معنی اور مفہوم کے مطابق اردو ترجمہ کریں. اگر آپ کے پاس یہ والی کتاب نہیں ہے تو آپ اس کو اس پریزنٹیشن میں سے بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے تو آپ کے پاس یہ اقتباس آ جائے گا. اس کا آپ نے بامحاورہ ترجمہ کرنا ہے، اور سرگرمی والے کا بھی. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کا گھر کا کام ہوگا اور ابھی کرنے کے لیے. تو کل ہم اسی سبق کا اگلا حصہ پڑھیں گے. اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. شکریہ.